بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ملکوں میں جو مذہب کے نام پر لوگ اپنے اپنے دھرم اپنا چلا رہے ہیں، دکانیں چلا رہے ہیں مولوی، ان سے پوچھو کہ تمہیں بھی توفیق ہوئی ہے حدیث کی کتابیں لکھنے کی؟ کوئی ہے تمہارے پاس حدیث کی کتابیں؟ تمہارے کسی مولوی نے لکھی ہے تو بتاؤ۔ قیامت آ سکتی ہے لیکن اس کا جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ ان کے پاس نہ بخاری ہے، نہ مسلم ہے، نہ ترمذی ہے، نہ ابو داؤد ہے، نہ نسائی ہے، نہ یہ سب ہماری کتابیں ہم نے لکھی، ہمارے اماموں نے لکھی، محدثین نے لکھی، اہل الحدیث نے لکھی۔ آج اپنے اپنے مذہب بنا کر انہی سے نوک پلک سوار رہے اور انہی کو الٹا، انہی کے چاہنے والوں کو الٹا گالیاں دے رہے ہیں۔ سمجھ میں بات آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اعمال ہیں، جیسا کہ میں نے بتلایا، دو طرح کے کرنے والے۔ ایک کچھ اعمال وہ ہیں جو قرآن و سنت کی صحیح روایتوں سے ثابت ہے، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات ہیں ان اعمال پر، ظاہر ہے کہ وہ کرنے والے جنت میں جائیں گے۔ اور کچھ اعمال ہیں جن کے اوپر صحیح حدیثیں، اس کی کوئی دلیل نہیں، ادنا سا بھی تعلق قرآن و سنت سے نہیں ہے، اس کے کرنے والے جہنم میں جائیں گے، کیونکہ وہ بدعت ہیں اور وہ منکرات ہیں۔ واضح صاف دو ٹوک اسلام کا فیصلہ ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی لاگ لپیٹ نہیں ہوتی۔ میرے عزیزوں، بدعت کن کاموں کو کہا جاتا ہے یا بدعت کس کو کہتے ہیں؟ بدعت کی تعریف بھی سنتے چلو۔ بدعت ان کاموں کو کہا جاتا ہے جو کام ثواب سمجھ کر ایجاد کیا جائے، گڑھا جائے، اور اس کام کا اس عمل کا تعلق نہ قرآن سے ہو نہ حدیث سے ہو۔ مثال کے طور پر رجب کے کنڈے، مثال کے طور پر رجب کا مہینہ، اس کی مناسبت سے یہ رجب کا جو کنڈا بھرا جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے؟ کس کو معلوم ہے رجب کا کنڈا بھرا جاتا ہے، کیسے بھرا جاتا ہے؟ ماشاءاللہ یہاں کسی کے گھر میں نہیں بھرا جاتا یا کوئی نہیں جانتا؟ چلو مت بتاؤ، مجھے معلوم ہے۔ سوچتے ہوں گے کون جائے گا اپنی پول کھلوانے، میں ہی بتا دیتا ہوں۔ رجب کا کنڈا 22 رجب کو بھرا جاتا ہے، دوپہر ہی سے گھر ور لیپ پوت کر کے برابر کر دیے جاتے، میری اماں بھرا کرتی تھی، مجھے معلوم ہے۔ اور پوریاں بنتی ہیں اور میٹھی چیزیں بنتی ہیں، وہ لکیر کھینچ دیتی تھی اماں کہ ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے، اندر نہیں آنا بیٹا، میاں میاں ہوگا، یہ میاں میاں ہوگا۔ میاں میاں ہوگا مطلب یعنی میاں صاحب آ کے فاتحہ ہوتے ہیں، اللہ اللہ ہو گئے۔ تو ایک پوڑی بھی نصیب نہیں ہوتی تھی کھانے کے لیے، اور کچے مٹی کے برتن ہوتے تھے روٹکے کی طرح، ان کچے برتنوں میں پوڑیاں رکھی جاتی تھیں، کچے برتنوں میں میٹھی چیزیں رکھی جاتی تھیں، اور اس دن گوشت وغیرہ جو ہے نہیں پکتا ہے۔ یہ بھی بتاؤں، جن کے گھروں میں رجب کے کنڈے، اس دن گوشت مچھی نہیں پکتی، نہ نہیں پکائی جاتی ہے، میٹھی میٹھی چیزیں ہوتی ہیں۔ اور پھر مغرب کے ٹائم یا عصر سے مغرب کے بیچ میں مولوی صاحب آتے تھے اور جناب علی فاتحہ پڑھتے تھے، فاتحہ کر کے کس کے نام کی؟ جعفر صادق کے نام کے کوڑے ہیں وہ، اور پھر نیاز واز ہو جاتی تھی، پھر گاؤں میں باقاعدہ وہ سب کے گھر مٹھائی میٹھی چیزیں تقسیم ہوتی تھیں، گھر والوں کو بھی ملتی تھی کھانے کے لیے، اور سب کھاتے تھے فاتحہ نیاز دلانے کے بعد۔ یہ ہے رجب کا کنڈا۔ اس میں کئی نیتیں ہوتی ہیں، کئی وہ ہوتی ہیں کہ یہ اس لیے مختلف عورتیں اپنی اپنی نیت رکھتی ہیں، منت رکھتی ہیں، اس حساب سے وہ کیا جاتا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ یہ رجب کا کنڈا جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اللہ کے نبی نے اس کو بھرا، ازواج مطہرات نے کبھی یہ کام کیا، صحابہ کرام نے کیا، ابو بکر صدیق کا 2 سال 2.5 سال کا زمانہ کیا انہوں نے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا 11-12 برس کا دور حکومت کا، خلافت کا کیا انہوں نے کیا، حضرت عثمان غنی کا زمانہ انہوں نے کیا، حضرت علی نے کیا، حضرت امام ابو حنیفہ نے کیا، حضرت امام شافعی نے رجب کے کنڈے بھرے۔ یہ ہے سلف کی دلیلیں، یہ ہیں دلیلیں۔ اگر اور اسے سمجھا جاتا ہے کہ یہ دین ہے،
اسلام ہے، اسلام کا ایک حصہ ہے، باقاعدے آپ اس کے خلاف تقریر کرو تو آپ کو جھگڑے ہو جائیں گے آپ کے محلے میں، اپنے گاؤں میں۔ مولوی سب سے پہلے تڑکا مارے گا، نکلے گا مسلح سے باہر لنگوٹی انگوٹی کسے ہوئے، کیوں؟ اس کے پیٹ پہ لات پڑ رہی ہے نا، اس کے پیٹ پہ زد پڑ رہی ہے۔ اس لیے آپ اگر یہ تمام سب لوگ کرتے تھے تو اہل وسلم ہمیں بھی بتاؤ، ہم بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جھگڑا مت کرو، ہمیں لڑائی نہیں کرنی، ہمیں قال اللہ قال رسول، اللہ نے فرمایا رسول نے فرمایا، دلیل دے دو ہم مان جائیں۔ دلیل نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، اور اسے تم ثواب سمجھ کے کر رہے ہو، یہ بات یاد رکھنا بدعت کی تعریف میں، ثواب سمجھ کے کر رہے ہو، دین اسلام سمجھ کے کر رہے ہو۔ اس لیے یہ کیا ہے، اگر یہ جملہ نہیں رکھو گے نا تو فٹ سے مولوی کہے گا ہاں یہ جو تم نے راڈو گھڑی پہنی ہے یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں تھی، یہ بھی بدعت، یہ تم نے شلوار پہنی یہ بھی بدعت، یہ تم نے کرتا پہنا یہ بھی بدعت، یہ شرٹ پہن رہے ہو یہ بھی بدعت، یہ پولیسٹر کے کپڑے پہنو یہ بھی بدعت، جو چشمہ لگا رہے ہو یہ بھی بدعت، جو قلم رکھو یہ بھی بدعت۔ آخر میں کہے گا تم بھی کیا نبی کے زمانے میں تھے، اس لیے تم بھی بدعت۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی، تم بھی گمراہ۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر بدعت جہنم میں، اس لیے تم بھی جہنم۔ بہت شیطان بڑے بڑے ڈھیلے طریقوں سے آتا ہے۔ اور سنو مسلمانوں، ہدایت سب کو نہیں ملتی، یہ خوش نصیبوں کو ملتی ہے۔ کس کو ملتی ہے؟ آپ جیسے، ہم جیسے نصیبہ رکھنے والوں کو ملتی ہے، جنہیں اللہ منتخب کرتا ہے اپنی جنت میں جانے کے لیے۔ سب کو یہ سمجھ، یہ فقہ ہے، سب کو میسر۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، رسول نے فرمایا بخاری کی روایت کہ جس کے ساتھ اللہ خیر کرنا چاہ رہا ہے، بھلائی کرتا ہے، اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ سب کو یہ سمجھ۔ سگا چچا ابو طالب، اس سے بڑھ کے محبت کرنے والے یہ حلوے مانڈے والے نہیں ہو سکتے۔ اپنے آپ کو ٹناٹن کہنے والے ہو سکتے ہیں ابو طالب سے بڑھ کر، جس نے جان کی بازی لگائی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے، جس نے اپنے بھتیجے پیغمبر اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مکے والوں کو اعلان کر دیا کہ میرے بھتیجے تک پہنچنے کے لیے پہلے اس چچا کی بڈھی لاش سے تم کو گزرنا پڑے گا۔ اے مکے کے لوگوں سنو، جو انگلی اٹھے گی وہ انگلی ہاتھ سے جدا کر دی جائے گی، اور جو آنکھ اٹھے گی وہ آنکھ پیشانی سے نکال دیں گے ہم، اور جو زبان کھلے گی وہ زبان حلقوم سے کھینچ لی جائے گی۔ میرے بھتیجے کے بارے میں یہ محبت تھی ابو طالب کی۔ اخیر تک پیغمبر اسلام سرحانے بیٹھ کر، چچا کلمتن وحاجو بہا عند اللہ، ایک کلمہ کہہ لو لا الہ الا اللہ، چچا قیامت کے دن بخشوا لوں گا میں، اللہ سے سفارش کہہ لو چچا، کہہ لو چچا۔ سفارش کرتے 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 کیا اللہ کے نبی نے دعا نہیں کی ہوگی؟ انہوں نے تو پتھر کھا کے اہل طائف کے لیے دعا کی تھی، ان ظالموں کے لیے دعا کی تھی۔ تو اس محترم اور شفیق اور مہربان اور رحمتوں کے پیکر، شفقت و پیار کا جو ساگر تھا، چچا جو باپ کے مقام پہ ہوتا ہے، جس نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے بھتیجے کی حفاظت کی تھی، کیا اس کے لیے محمد الرسول اللہ نے دعا نہیں کی تھی؟ نہیں کی تھی، کی تھی، اور مرنے کے بعد بھی کرتے تھے۔ یہ بھی میں بتاؤں آپ کو، کی تھی، سفارش بھی کی تھی کہ چچا کہہ لو، لیکن چچا نے کہا اخترت النار علی العار، مجھے جہنم میں جانا گوارا ہے لیکن باپ داداؤں کے دین سے پھرنا گوارا، عار نہیں چاہیے، دنیا کیا کہے گی۔ فتو، تیرا باپ تو نیاز اور وعدے کرتا تھا، سعودی عرب سے آیا، تو وہاں بھی بن گیا کیا؟ دنیا کیا کہے گی، محلے والے کیا کہیں گے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے ایک بھائی سے ملاقات ہو گئی، تازہ نیوز میں آپ کو بتاؤں، میں سمجھتا ہوں ہندوستان پاکستان کے ہر شاعر اور ہر نظم پڑھنے والے، مولوی ہوں، عام ہو، جاہل ہوں، کوئی بھی ہوں، انٹرنیشنل پیمانے کا شاعر، نعتیہ شاعر، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس صدی کا نعتیہ شاعر سب سے بڑا ہے، مشہور شخصیت اجمل سلطان پوری کا نام آپ نے سنا ہے؟ ضرور سنا ہو،
اجمل سلطان پوری سنا ہے کہ نہیں سنا آپ نے؟ مشاعرے بھی پڑھتے ہیں، بھارت ہندوستان کے اوپر ان کی نظم بھی ہے، وہ ڈھونڈ رہا ہوں، کیا وہ ہندوستان میں ڈھونڈ رہا ہوں، وہ بنگلہ دیش سے پاکستان، وہ پتہ نہیں کیسے ان کی نظم ہے نا، وہ کھیت اور وہ کھلیہان، وہ اڑتی گرد، وہ دھول، وہ اسکول میرا، میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں، وہ میرا پیارا ہندوستان، میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں. اور وہ تاج محل پہ ان کی بڑی بھاری بڑی اچھی غزل. آج ملاقات ہوئی ایک ایسے شخص سے جو سگا داماد ہے ان کا، اور پھپھے اور بھتیجا بھی ہے. اللہ نے اسے ہدایت دے دی، اور وہ اسی آپ کے احزاب الحفوظ میں اللہ کے فضل سے قرآن و سنت کا پیروکار ہے، ایک ساتھ رہتے ہیں. باپ تعجب ہے یہ کہ نہیں بات، یہ کتنی بڑی بات ہے. سب کو ہدایت نہیں ملتی، اللہ جسے چاہتا ہے اس کو ہدایت ملتی، نصیبہ ور کو ملتی. اجمل سلطان پوری اتنے بڑے عاشق رسول اور بننے والے، اور اتنے بڑے شاعر، انٹرنیشنل پیمانے کے شاعر، دنیا ان کو جانتی ہے، مشاعروں کے حوالوں سے سنتی ہے، جلسوں میں جلوسوں میں. میں بھی بندے ناچیز بھی کسی زمانے میں، جب جاہلیت کے زمانے میں تھا، بدعتی مشرک، تو ان کی بھی نظم بڑے شوق سے پڑھتا تھا میں. زیر سایہ گنبد شام کا سویرا ہے بس، اور سنہری جالی سے، پورا کرو، اور سنہری جالی سے رونما سویرا ہے. قبر میں فرشتوں سے مصطفیٰ نے فرمایا، قبر میں فرشتوں سے مصطفیٰ نے فرمایا، جاؤ اس کو سونے دو، یہ غلام میرا ہے. منکر نکیر آئیں گے تو پوچھیں گے نہیں، اللہ کے نبی آگے کہیں گے چل 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 یہ تو میرا غلام ہے. سورہ ایسی جھوٹی تسلیاں دی ہیں اجمل صاحب نے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. دعا کرو اللہ نے ان کے داماد کو، ان کے گھر والوں کو ہدایت دی تو اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے. اور ان بھائی سے بھی میں نے کہا آپ بھی دعا کرو. بہرحال بڑی خوشی کی بات، مجھے تو بڑی خوشی ہوئی. میں نے کہا اللہ نے آپ کو ہدایت دی. واقعی چچا ابو طالب مر گئے ایڑیاں رگڑ کر، لیکن انہیں ہدایت نصیب نہیں ہوئی. اللہ کے نبی وفات کے بعد بھی دعا کرتے رہے اپنی چچا کے لیے کہ اللہ ان کو معاف کر. اللہ نے نازل فرمایا قرآن اور کہا ان کے لیے مغفرت کرو یا نہ کرو، ان کے لیے تم 70 دفعہ بھی معافی مانگو گے، اللہ مشرکوں کو کبھی معاف کر سکتا، کبھی اللہ معاف نہیں کرے گا. تو خوش نصیب ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے کہ آج الحمدللہ قرآن اور حدیث ہم سمجھ رہے ہیں. ورنہ لوگوں کو حدیث بتاؤ، تو کہا حدیث سمجھنے والا آ گیا، اتنے بڑے بڑے مولوی نہیں سمجھتے، تو آیا سعودی عرب سے 4 جمعہ 8 دن، حدیث سمجھنے والا ہوگا. حدیث سمجھنے کے لیے بہت بڑی عقل چاہیے. اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، کام وہ کرو جس کے اوپر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی. بدعت میں بتا رہا تھا، آپ کو کہیں گے آپ بھی بدعت، آپ بھی جہنم میں. اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب اسی تعریف میں، اور وہ تعریف میری اپنی بھی نہیں. آؤ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے 2 حدیثیں. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد. من احدث، جو شخص کسی نئی بات کو ایجاد کرے، پیدا کرے، فی امرنا، ہماری شریعت میں، ہمارے دین میں. دین کی ہر بات اجر و ثواب کا سبب ہے کہ نہیں ہے؟ بولو. دین کی باتوں پہ عمل کرنے سے اجر و ثواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے لائے ہوئے اس دین میں، فی امرنا، حکم میں، جو شخص نئی بات کا اضافہ کرے فہو رد، تو وہ مردود ہے. وہ کیا ہے؟ مردود ہے، یعنی ناقابل قبول ہے. صحیح مسلم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا، جس نے کوئی عمل کیا، ایسا عمل جس کے اوپر ہماری مہر نہیں ہے، میرا حکم نہیں ہے، فہو رد، تو وہ مردود ہے. کلیئر ہو گئی نا؟ بدعت کی تعریف کلیئر ہو گئی. کیا؟ کوئی ایسا عمل ایجاد کرنا جس کے اوپر نبی کی مہر نہ ہو، اور اسے ثواب سمجھ کر کے، دین سمجھ کر کے کرنا، یہ کیا ہے؟ بدعت.
اب اس مولوی سے کہو مولوی صاحب ہم نے جو یہ گھڑی پہنی ہے معاف کرنا آپ کی نظر لگ گئی ہوگی یہ لے ہی لو تم, اس کا مقدر خراب, یہ میں نے ثواب کی نیت سے نہیں پہنا ہوا, آپ نے ثواب اجر کی نیت سے گھڑی پہنی. آج آپ کو راڈو مل گئی راڈو پہن لیا, کل آپ کو سیگو مل جائے گی سیگو پہن لیں, کوئی بھی گھڑی مل جائے. آپ نے یہ پینٹ شرٹ ثواب سمجھ کے پہنا, آج آپ پینٹ شرٹ پہنے کل کرتا پجامہ پہن لیں, پرسوں توپ پہن لیں گے, کل لنگی بنیان پہن لیں. ثواب سمجھ کر کے کوئی قلم لگاتا ہے, کوئی ثواب سمجھ کر کے کیا کہتے ہیں کرتا اور پجامہ پہنتا ہے, جوتا چپل پہنتا ہے, کوئی ثواب سمجھ کے کرتا ہے. یہ سب وسائل ہیں دنیا کے, یہ ثواب سمجھ کر کے نہیں کیے جاتے, بلکہ یہ ثواب کے کاموں تک پہنچنے کے لیے یہ ذرائع ہیں, ان کو استعمال کیا جاتا ہے. یہ بذات خود مطلب مقصود نہیں ہوتے, سمجھ رہے ہیں نا. تو یہ ہے بدعت. تو اب اگر کوئی شخص آپ سے کہے کہ بدعت تم بڑا بدعت کرتے ہو, تم بھی بدعت, پیدا ہوئے تو تم بھی بدعت, دال چاول ملایا تو شرک, شرک کی تعریف. ہمارے یہاں ایک مولانا ہیں کہ چوچا شریف کے معروف ہیں, بہرحال وہ کہتے ہیں شرک 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 شرک, اتنا شرک. ابے تو دال چاول ملایا تو یہ بھی تو شرک ہے. بدعت نئی چیز پیدا ہوئی, تو پیدا ہوا تو یہ بھی تو بدعت ہے کیونکہ تو نیا پیدا ہوا ہے. یہ الو بناتے ہیں, مسخری کرتے ہیں, یہ اسلام نہیں ہے, یہ دین نہیں ہے. تو میں نے کہا رجب کے کنڈے بھرتے ہیں, رجب کے کنڈے کے لیے یہ بدعت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ثبوت نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. عید میلاد النبی نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. جتنی بھی بدعت, یہ اساس آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ نہیں, بنیاد آ گئی کہ نہیں آ گئی. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء, پیروی کرو ان باتوں کی جو آسمان سے رب نے تمہارے لیے, تمہارے رب نے اتاری ہیں, اور ان کی پیروی نہ کرو جو اپنے طور پر اللہ کے علاوہ جو اولیاء دوست لوگوں نے بنائے ہیں ان کی باتوں کے اوپر عمل. ہاں, ہمارا دین کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ, یہ اساس, یہ بنیاد ہے. بات بالکل قریب میں لے جا کر کے آپ کو ختم کرنا چاہوں گا, ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس اور ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. یہ منہج ہے, یہ سمجھنے کا, صحیح راستے تک پہنچنے کا, منزل پانے کا یہ راستہ ہے جو میں نے آپ کو دیا ہے, اور ایک ایسا اصول دیا ہے جو سارے اصولوں پہ انشاءاللہ بھاری آپ کے لیے آسان ہے زندگی میں, کبھی بھی حق اور باطل کو پہچان سکتے ہو. ایک مسئلہ اور رہ گیا ہے, وہ بھی میں آپ کو بتا دوں. جب آپ یہ کہو گے یہ نیاز نہیں دینا, وہ نہیں دینا, وہ کہیں گے کیا یہ حرام ہے؟ حرام ہے تو ہمیں بتاؤ کہاں قرآن میں لکھا ہے, کہاں حدیث میں لکھا ہے کہ رجب کا کنڈا بھرنا حرام ہے, 11ویں کرنا حرام ہے, عید میلاد النبی منانا حرام ہے. کہاں لکھا ہے قرآن میں, کہاں لکھا ہے حدیث میں؟ تو یقیناً آپ کو قرآن حدیث میں تو اس نام سے تو ملے گا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن و حدیث جب اتر رہے تھے اس زمانے میں تو ان کا وجود بھی نہیں تھا, پتہ لتا نہیں تھا. تو ان سے کہو ایک تو دلیل تم نے خود دے دی کہ یہ نبی کے زمانے میں نہیں تھے اس لیے بھی یہ حرام ہے نا, نمبر 1. نمبر 2, اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا, جس نے کوئی عمل کیا اور ہمارا حکم اس عمل پہ نہیں ہے فہو رد, تو وہ رد ہے, تو مردود ہے. تو یہ جو تم عمل کر رہے ہو نیکی سمجھ کے, اللہ کے نبی کا حکم کہاں ہے؟ حکم ہے تو دو, ہم بھی ماننے کے لیے, اس لیے یہ حرام. تو وہ کہے گا اچھا پھر تو بھینس کا گوشت کیوں کھاتے ہو؟ الٹے گئے آپ, یہ سب آپ کو شکوک بتلا رہا ہوں. بھینس کا گوشت کھانا بھی حرام ہے, بتاؤ قرآن میں کہاں لکھا, حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ بھینس کا گوشت کھاؤ؟ بھینس کا ذکر کہاں ہے؟ تو آپ پھنس جاؤ گے کہ نہیں پھنس جاؤ؟ پھنسو گے, لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو راستے بتلائے گا. اس کے لیے اس کے کہو کہ بھائی گوشت کھانا یہ ہم دین نہیں سمجھتے, گوشت والے مسلمان ہم نہیں ہیں کہ گوشت کھا کے مسلمان بنے اور نماز روزہ چھوڑ کے بیٹھ جائیں. ہم ایسے مسلمان نہیں ہیں. گوشت کھانا اسلام نہیں ہے, گوشت کھانا دین. بولو ارے کھاؤ تو کھاؤ, نہیں کھاؤ نہ کھاؤ. کوئی ضروری ہے گائے کا گوشت کھاؤ, کوئی ضروری ہے بھینس کا گوشت کھاؤ؟ ہم نہیں کھاتے. بعض لوگ نہیں کھاتے, بعض لوگ مچھی کھاتے ہیں, بعض لوگ بکرا کھاتے ہیں, بعض لوگ بٹیر کھاتے ہیں, بعض لوگ مرغیاں کھاتے ہیں. کسی کو گائے کا گوشت سوٹ نہیں کرتا, کسی کو بھینس کا گوشت سوٹ نہیں کرتا, کسی کو کھجلی ہوتی, کسی کو بیماری ہو جاتی, تو کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ تو بولو بھیا تمہارے مذہب میں ہوگا بھینس کا گوشت کھانا, اسلام ہے. ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ یہ ارے بھائی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا قرآن میں موجود ہے, اور قرآن نے فرمایا حدیث میں موجود ہے کہ یہ حرام چیزیں جو ہیں ان کو مت کرو, اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہیں تمہارے لیے کیا ہیں؟ حلال ہے. بات ختم. یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ اللہ تعالیٰ
ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین.